الحمد للہ الذی ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہنوں، ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے باوجود اور تجارت میں مصروف ہونے کے باوجود غور و فکر اور بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ ان کے مشاغل میں تبدیلی نہیں آئی اور انہیں غور و فکر اور تدبر جاری رکھا۔ اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی ہے، اور اب آپ بہت اچھی تجارت کرنے لگے ہیں اور بہت مالدار لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو خانہ کعبہ تھا، اس کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، بیچ میں خانہ کعبہ تھا۔ جب بھی زوردار بارش ہوتی تو پانی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر بھر جاتا۔ کعبے کی دیواریں بھی نیچی تھیں اور دیواروں پہ چھتیں بھی نہیں تھیں، تو اس لیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت زوردار بارش ہوئی، سیلاب آیا جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبے کے اندر آ گیا۔ اس طرح کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں اس کی بہت کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئی اور بہت ان کے لیے مسئلہ بن گیا، اور وہ سب اس کی مرمت کی فکر کرنے لگے کہ کس طرح اب کعبے کی مرمت کی جائے، کس طرح اس کو صحیح کیا جائے۔ جس طرح ہم باقی مکہ والوں کو فکر تھی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی بہت فکر تھی کہ یہ اب ڈھہ رہا ہے، یہ اب ٹوٹ رہا ہے، تو اس کی مرمت کس طرح کی جائے، کیونکہ کعبہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی ان کی نظر میں، بہت زیادہ امپورٹنٹ جگہ تھی، ان کی عبادت کا گھر تھا، ان کے بتوں کا گھر تھا، یعنی سارے بت انہوں نے وہیں پہ اپنے فکس کیے ہوئے تھے، وہیں آ کے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر دور کے لوگ، دور دراز سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، جس سے ان کی تجارت میں فروغ ہوتا اور ان کی کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس خانہ کعبہ کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظر میں عزت بھی ملی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے لوگ ہیں، آنے والے لوگ ان کی عزت کرتے اور انہیں اونچا اور برتر سمجھتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ تمام قریش کے لوگ جمع ہوئے، مکہ کے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کعبے کو کون ڈھائے گا، پھر کون اس کی تعمیر کرے گا۔ اس کو ڈھانا ایک مشکل بات تھی، ایک مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کعبے کو ڈھائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارے سروں پہ کوئی عذاب آ جائے۔ سب کے سب پریشان تھے، سب کی عقلیں دنگ تھیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ مگر جب دیکھا تو خانہ کعبہ بالکل، عمارت جو تھی اس کی بے جان ہو گئی تھی، بہت سی دراڑیں پڑ گئی تھیں، جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی، تو اسے ڈھا کر ایک نئی عمارت بنانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ اس عمارت کو گرا کر اب دوبارہ سے اس کو بنایا جائے۔ اور صرف اب بنانے کی جب بات آئی تو پھر فیصلہ ہوا کہ ایک مضبوط عمارت کس طرح بنائی جائے۔ سب اس سوچ میں تھے کہ جب عمارت بنے تو خوب پائیدار ہو، بہت بہترین عمدہ سامان کہاں سے آئے گا، اور بہترین ماہر کاریگر کہاں سے آئیں گے۔ ایسے کاریگر چاہیے جو بہت ہی سلیقے سے پتھروں کو جوڑ سکیں، بہت ہی مضبوط اور خوبصورت عمارت بن کے تعمیر ہو انشاءاللہ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ ایسا ہوا کہ انہی دنوں رومی ایک آدمی تھا، مصر سے جہاز لے کر چلا، مصر سے جہاز لے کے وہ جا رہا تھا حبشہ کی طرف، اور جہاز راستے میں خراب ہو گیا اس کا، اور اسے لنگر کرنا پڑا جدہ کے بحری بیڑے پہ، اسے لنگر کرنا پڑ گیا۔ ساحل سے ٹکرا کے وہ جہاز ٹوٹ گیا، یعنی اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ آگے جا سکے، اسے وہیں رکنا پڑ گیا۔ اور اس جہاز پہ بہترین عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کی تعمیری ساز و سامان اس جہاز پہ لوڈڈ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا تھا میرے خیال سے جدہ کے بندرگاہ پر، اور اس آدمی نے سارا سامان جدہ کی بندرگاہ پر اتار لیا کہ خراب نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، اور انتظار کرنے لگا کہ دوسرا جہاز آئے تو پھر وہ سامان اپنا ری لوڈ کرے اور دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو۔ اور جب قریش کو اس سارے واقعے کی خبر ہوئی کہ ایسا ہوا ہے اور جہاز آ کے رکا ہے، اس میں بہترین قسم کی لکڑیاں ہیں، بہترین قسم کا تعمیری ساز و سامان ہے، تو سب بہت ہی خوش ہو گئے، بہت ہی سرپرائز ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور سب کے سب نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کے پاس جایا جائے اور اس سے بات چیت کی جائے اس لکڑی کے بارے میں۔ تو یہ لوگ سب وہاں گئے، اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، اور وہ شخص بخوبی بخوشی اپنا سارا سامان انہیں بیچنے پر راضی ہو گیا۔ وہ دوسرا جہاز کب آئے گا،
گا، کب ری لوڈ ہوگا، کب جائے گا، اس کی ساری لکڑیاں، سارا سامان خراب ہو سکتا تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ یہ لوگ اتنے ضرورت مند وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے سارا سامان اپنا ان لوگوں کو قریش کے ہاتھوں بیچ دیا، اور ان لوگوں کو بھی بہترین سامان بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ میں بہت ہی ماہر معمار ہوں، یعنی میں بہت ہی ماہر ہوں چیزیں بنانے میں، بلڈنگز بنانے میں، گھر وغیرہ بنانے میں میں بہت ماہر ہوں۔ انہیں ایک ماہر کاریگر کی ضرورت تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا تو یہ تو زبردست بات ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور ہماری مدد کیجیے اس بہت ہی بڑے کام میں۔ جب اس ماہر کاریگر نے ان کے ساتھ جا کے کعبہ کو دیکھا تو اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، بہت آرام سے بن جائے گا یہ۔ تو اس نے صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے تاکہ ان پہ چھت پڑ سکے، اور اس نے کہا کہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اتنی محفوظ اور اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اس کے بعد آندھی آئے، جھونکے آئے، سیلاب آئے، یہ نہیں ٹوٹ سکے گا۔ یہ بات سن کے سب قریش کے لوگ بہت ہی خوش ہو گئے کہ ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ اتنی مضبوط اور اتنی پائیدار ہماری عمارت بنے کہ اب کوئی طوفان آئے تو یہ خراب نہ ہو۔ مصر کا ایک آدمی رہتا تھا مکہ میں، قبطی نسل کا۔ قبطی نسل کون سی تھی؟ فرعون کی نسل کا تھا، قبطی نسل میں سے تھا نا فرعون، تو وہ وہاں رہتا تھا مکہ میں۔ تو وہ جو ہے لکڑی کے کام کا ماہر تھا، اس نے بھی اس آدمی کی مدد کی اور ان لوگوں نے بہت ہی شاندار سا کام کیا۔ یعنی ابھی یہ صرف پلاننگ چل رہی تھی کہ کس طرح ہوگا، ابھی بنا نہیں تھا، یہ صرف پلاننگ میں چل رہا تھا، کس طرح ستون کھڑے کیے جائیں گے، اس طرح چھت بنے گی، اس طرح یہ سب کام ہوگا۔ ابھی صرف پلاننگ تھی، ابھی خانہ کعبہ کو ڈھایا نہیں گیا تھا۔ اب ڈھانے کا مسئلہ ایک بہت ہی بڑا تھا کہ اس کو کس طرح ڈھایا جائے اور کون ڈھائے گا اس کو، ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے یہ لوگ ہاتھی والوں کا حال دیکھ چکے تھے کہ کعبے کو ڈھانے وہ لوگ آئے تھے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے پوری کے پوری ان کی فوج کو کھایا ہوا بھس بنا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، تو اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ مگر اس بات سے وہ لوگ مطمئن تھے کہ ہمارا مقصد اس کعبے کو ڈھانا نہیں ہے، بلکہ اس کی عمارت کو ری بلڈ کرنا ہے، رینوویٹ کرنا ہے، بالکل صحیح کرنا ہے، خوبصورت اور اچھا بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے ہمت کی اور اس کام کو شروع کیا۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں نے خوب نمازیں پڑھی، قربانیاں کیں، دعائیں کیں، التجائیں کیں، مناجات کیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اسے ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری مدد کیجیے اور ہم سے ناراض مت ہوئیے گا۔ پھر ایک آدمی بڑھا، اس نے بہت ہمت کی اور آگے بڑھ کے، حالانکہ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور پسینے چھوٹ رہے تھے، اس کے لرز رہے تھے اس کے ہاتھ پاؤں کہ میں خانہ کعبہ کو توڑنے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پہلی دفعہ ان کی زندگیوں میں، ان کی تاریخ میں ایسے ہونے جا رہا تھا، تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ تو بڑھا، لرزتے ہاتھوں سے اس نے کھدال کو اٹھایا اور ایک ستون کو توڑ دیا۔ یہ تھے ولید بن مغیرہ۔ اس وقت ہر طرف سناٹا چھا گیا، سب خاموش کھڑے تھے، انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کوئی بلا تو نہیں آتی آسمان سے، کوئی قہر تو نہیں ٹوٹتا، کوئی ابابیل تو نہیں آتی، ولید بن مغیرہ کا حال دیکھ لیں اس کے بعد ہم کچھ کام کریں گے۔ اس طرح انتظار کرتے کرتے بہنوں رات گزر گئی اور نئی صبح نمودار ہوئی، لیکن ولید کو کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کسی قسم کی کوئی آفت، کسی قسم کی کوئی مصیبت ان کے اوپر نہ آئی۔ یہ دیکھ کے قریش کی ہمت بندھی اور ان کے دل مطمئن ہوئے اور پھر انہوں نے عمارت کو ڈھانا شروع کیا۔ کعبے کی عمارت کو ڈھانے کے لیے سب نے حصہ ڈالا، سب نے شرکت کی، اور پھر پتھر ہٹانے میں، جگہ کو صاف کرنے میں بھی سب نے شرکت کی۔ اب سلسلہ شروع ہوا نئی عمارت بنانے کا۔ تو قریب ہی میں بہت ساری پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری آس پاس پہاڑیاں ہیں، تو وہاں سے یہ لوگ پتھر اٹھا کے لانے لگے اور نئی عمارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا ان تمام کاموں میں پیش تھے، یعنی آگے تھے یہ سب کام کرنے میں، اور دیکھتے دیکھتے بہنوں تمام دیواریں کھڑی ہو گئیں، خانہ کعبہ دوبارہ ری بلٹ ہو گیا۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، اور اب بھی اسے ہم جانتے ہیں کہ حجر اسود کہا جاتا ہے، یعنی کالا پتھر اس پتھر کو کہا جاتا ہے۔ عرب اسے بہت معتبر سمجھتے تھے، ہم بھی معتبر سمجھتے ہیں، آج بھی اسلام میں اس کی وہی ویلیو ہے اس پتھر کی جو اس وقت ویلیو تھی، اور بہت معتبر اور بہت ہی اسے خاص اس پتھر کو سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کی طرف سے ہی ہمارا چکر شروع ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ویلیو ہے اس پتھر کی، اور بوسہ بھی دیا جاتا ہے، اس پتھر کو چوما بھی جاتا ہے۔
تمام دیواریں کھڑی ہو گئی اور اب حجر اسود لگانے کا وقت آیا. تو سب یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں ملے، یہ عزت ہمیں ملے کہ حجر اسود ہم فکس کریں خانہ کعبہ کی دیوار میں. جتنے قبیلے تھے، قبیلوں کا رواج تھا جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، جتنے قبیلے تھے سب چاہتے تھے کہ یہ عزت ہمیں ملے، ہم خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگائیں. یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ ہنگامہ شروع ہو گیا، آپس میں نوک جھونک شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ حجر اسود ہم لگائیں گے. کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس شرف سے محروم ہونے کو تیار نہیں تھا. سب چاہتے تھے کہ یہ عزت انہیں ملے. یعنی اتنا زیادہ یہ جو مسئلہ تھا بڑھ گیا کہ آپس میں خون ریزی ہونی شروع ہو گئی، نفرتیں ہونی شروع ہو گئیں. ابھی تک جو سب مل کے کام کر رہے تھے، سارے قبیلے آپس میں لڑنے شروع ہو گئے کہ حجر اسود ہم لگائیں گے، اور دوسرے کو موقع دینے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا. اس مسئلے کو ہوتے ہوتے 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ بڑھتا ہی چلا گیا. طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا ہوگا، کون لگائے گا. عرب میں 2 مشہور قبیلے تھے اس وقت، بنی عبدالدار اور بنی عدی. تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور دونوں نے یکجہتی کر لی کہ ہمارے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کرے گا، کسی قبیلے کو ہم پاس پھٹکنے بھی نہیں دیں گے. یعنی خون ریزی شروع ہو گئی اور مار دھاڑ شروع ہو گئی اس چکر میں. عرب کے قبیلوں میں دستور تھا کہ جب جان دینے کی بات جب جان دینے کا عہد کرتے تو ایک پیالے میں خون بھر کے رکھ لیا کرتے تھے اور سب اپنے ہاتھ اس میں ڈبو لیا کرتے. اتنا مسئلہ بڑھ گیا تھا کہ یہ رسم بھی ادا ہو گئی، تلواریں میانوں سے نکل گئیں اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس مسئلے کا حل تلواروں سے ہوگا. بہت ہی خطرناک حالات ہو گئے. اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا. یہ قریش کا بہت ہی بوڑھا سا ایک آدمی تھا اور بہت زیادہ ہر قبیلے کا انسان اس کی عزت احترام کرتا اور ان کی بات سنتے، اپنا سر ان کی بات کے آگے جھکا لیتے. انہوں نے بڑی منت سماجت کر کے لوگوں سے کہا کہ میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب برابر ہو، بلا وجہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، خون ریزی نہ کرو، نفرت اور عداوت ایک دوسرے کے لیے نہ بھڑکاؤ. انہوں نے مشورہ دیا کہ میری بات سنو اور میری بات مانو کہ باب صفا سے جو پہلا شخص داخل ہوگا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. یعنی ایک دروازہ تھا خانہ کعبہ کے پاس، اس کا نام باب صفا تھا، تو اس سے جو بھی داخل ہوگا صبح صبح اس کا فیصلہ مانا جائے گا. یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا. کعبے کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی، اس میں سے ایک دروازے کا نام تھا باب الصفا، اور اس دروازے کا نام باب صفا اس لیے تھا کہ وہ صفا کی پہاڑی کے پاس تھا. اب جب یہ فیصلہ ہوا تو سب کی نگاہیں اس دروازے پہ گڑی ہوئی تھی کہ کون اس دروازے سے سب سے پہلے آتا ہے. سب انتظار میں تھے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کون کرنے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. سب دیکھ کے حیران ہو گئے. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت ہی خوبصورت سا نوجوان وہاں سے آیا. سب دیکھنے لگے کہ وہ نوجوان بہت ہی تیزی سے چلتا آ رہا ہے اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امین کا فیصلہ ہم سب کو تسلیم ہے. اتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبوت سے پہلے ہی، بعثت سے پہلے ہی اتنی عزت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. سبحان اللہ. یعنی اتنا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کو کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اور سب ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تابی سے بڑھے اور ان سے جاننا چاہا کہ اس فیصلے کا حل کیا ہونا چاہیے، اس مسئلے کو کس طرح سالو کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ. کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھا لیا اور اس پر رکھ دیا. پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھا لیں. چنانچہ یہی ہوا. سب قبیلوں کے سردار آئے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑ لیے اور سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور حجر اسود خانہ کعبہ پہ فکس کر دیا گیا. اس چادر پہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا اور فکس کیا. لوگ خوشی سے اس وقت اچھل پڑے. یعنی اتنا اچھا فیصلہ تھا، سب کے حق میں، کسی کو پیچھے نہیں رکھا، کسی کو نیچے نہیں دکھایا، کسی کا دل نہیں توڑا، اور سب کی خوشی کے ساتھ، سب کی رضامندی کے ساتھ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو خون ریزی کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سالو کروا دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کی ایک بہت بڑی مثال تھی اس وقت، جس سے بہت بڑے جو تباہ کن خانہ جنگی تھی اس سے لوگ بچ گئے. پھر جناب قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈلی اور اندر جانے کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل
فکس تھا، یعنی وہاں پہ اسے فکس کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرس تھی۔ سبحان اللہ، یعنی 35 ایئرس کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے تھے۔ تمام قوم انہیں صادق اور امین کہتی تھی، ان کے فیصلوں پہ سر جھکاتی تھی، ان کا کہا بہت ہی عزت سے سنا جاتا تھا، مانا جاتا تھا تمام قبیلوں میں۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی بالکل بے داغ تھی، بہت پاکیزہ اور طیب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قلم میں کہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم کردار کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ نہیں کہ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چینج ہوئے، شروع سے بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جیسے ہم لوگوں کو اپنے اوپر ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا، کہ ہمارا اخلاق خراب ہے، ہمارا جو ہے بات کرنے کا سٹائل خراب ہے، ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، یا طنز کرنے کی عادت ہے، یا غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی عادت ہے، تو ہمیں یہ چھوڑنی پڑے گی۔ اگر ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے تو ہمیں یہ عادتیں چھوڑنی ہوں گی۔ ہم ایسا سوچتے ہیں نا، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شروع سے ہی ایسی کوئی عادت نہیں تھی، شروع سے ہی کوئی برائی نہیں تھی، شروع سے ہی بے انتہا بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑی کچھ بھی چیز امپروو کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی اتنا بہترین تھا۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہا کرتے تھے مکہ میں، وہ مکہ خانہ کعبہ کو کس طرح ڈھایا گیا اور کس طرح اس کی ری بلڈ کیا گیا، اور ایک بہت ہی بڑے مسئلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی پوری قوم کو بچایا، کیسے انہیں آسانی کا راستہ دکھایا، کیسے ان کے لوگ، ان کے پورے قریش جو تھے ان کی بات سنا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بہترین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بنیں، اور لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے ہم جانے جائیں انشاءاللہ، اور ہمارے اخلاق بھی اتنے بہترین ہوں انشاءاللہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو سب لوگ یہ کہیں کہ یہ انسان کے جو ہے بہترین اخلاق کا مالک تھا، بہترین اخلاق تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سیرت سے کچھ سیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔